ہمارے جو قبائلی نوجوان ہیں، جس نوجوان کو یہ امید دلائی گئی کہ انضمام ہوگا اور آپ سیٹل ایریا کے برابر کے لیول پہ آ جائیں گے، آپ کی تعلیم، آپ کا معیار زندگی، آپ مقابلے کے امتحان میں اس کے برابر آ جائیں گے، صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے مضطرب ہے۔ حالانکہ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ہر طرف سے ایک کر لیا گیا کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے۔ قبائلی جرگہ بیٹھا یہاں پر اور تقریباً 5-6 سال تک یہاں پر اس قبائلی جرگے کے اجلاس ہوتے رہے اور وہ ایک موقف دیتا رہا، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس جرگے کی بھی بات سنے۔ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں اور قائدین، تمام مذہبی پارٹیاں، قوم پرست جماعتیں، ہر طرف سے لوگ اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اپنا موقف دیا۔ بظاہر تو ایک قرارداد بھی ان کے حق میں متفقہ طور پر طے کی گئی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دماغ پر کیا سوار تھا، کیا بین الاقوامی دباؤ تھا، کون سی کوئی ایسی کوئی خوبصورت مستقبل کو نظر آ رہا تھا۔ سو آج حقیقت یہ ہے کہ نہ وہاں پر انتظامیہ ہے، نہ وہاں پر پولیس ہے، نہ اس کی کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہے، اور اگر ترقیاتی کام کے لیے پیسہ جاتا بھی ہے تو خاکم بدہم وہ بھتے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ تو اس حوالے سے آج یہ جرگہ جو ہوا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا، اور یہ حق ان کا تسلیم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم یہاں سے سروے ٹیم بھی بھیج رہے ہیں۔ اس سروے ٹیم کے اندر یہاں کے علاقے کے جو قبائلی زعماء ہیں ان کی نمائندے بھی 2-3 ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے، اس کی پوری رپورٹ محکمے کو دی جائے، پھر گورنمنٹ کو دی جائے، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ اس پر کام شروع کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ گزارشات آج اس میٹنگ کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو پھر آپ۔ جی ہاں، اس طرح کی شکایتیں ہیں۔ میڈیم کے بارے میں یہ ایک تاثر ہے، میڈیم کے اندر سے شاید ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ میری حکومت کی ایسا خلاف ہے سامنے آ رہا ہے جو ابھی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ سارا میڈیم کو ہے اس لیے کیا جاتا ہے عمران خان کو جتنے ماضی کی بنا پر ان کی حکومت کی ناکامی ان سے ان کو نکالا جائے اور دوبارہ سے ان کو پسند نکالا جائے۔ دیکھیے، یہ پاکستان کا ایک اوپن پولیٹیکل ایریا ہے، یہاں پر سب کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے، کہنے دیا جائے، کوئی پابندی تو نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے جی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ شاید کل بھی کسی صحافی نے یہاں کیا تھا، بلکہ پرسوں شاید یہاں پر۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ جب سے حکومت بنی ہے یہ پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک رائے تھی حکومت میں آنے سے پہلے، سو ہماری رائے بھی واضح تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے یا اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلیاں نہ لائی جائیں، تحریک کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے، اسمبلی کے اندر سے اپنی قوت باہر لا کر اور نئے انتخابات کے لیے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے۔ ایک رائے تھی، ہماری بھی رائے تھی۔ اسی رائے کا ذکر 4 مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا۔ وہ کرنا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے لفظ اڑا دیا اس بات کو کہ اس میں تو اختلاف، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا، جو میں اناؤنس کر رہا تھا، تو اس آخری الفاظ کو طے کرنے میں میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے، اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا اور اس بیان کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا۔ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ جب ایک چیز ایک دفعہ طے ہو جاتی ہے، اب کسی کی ایک رائے اگر ایک وقت ہے تو اس نے دوستوں کے لیے چھوڑ دی نا، تو مشورے کا تو یہ برکت ہوتی ہے نا کہ آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے دیانتدارانہ طور پر وہ رائے پیش کر دی۔ اگر دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تو پھر جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔
تو اس قسم کی چیزوں کو اختلاف کا نام دینا، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو اس کا بیانیہ چونکہ تباہ ہو چکا تھا، دوبارہ اس کے بیانیے کو زندہ کرنا، بابا یہ جو کچھ ہماری حکومت ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے بیانیے کا نتیجہ ہے. کچھ تھوڑا سا ذرا اپنے عقل سے بھی کام لینا چاہیے. جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. ایسے ایسے معاہدے کیے ہیں. میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویو دکھا سکتا ہوں، وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے، ہم نے تو آئی ایم ایف کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہم سے. یہ ساری باتیں ان کی ہیں اور ان کے آخری دنوں کی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں، یہ ان کی باتیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. منصوبہ اس پہ چل رہا تھا. معاشی لحاظ سے آپ کی معیشت کے لیے ہم ایک نئی بنیادیں تلاش کر رہے تھے، پلرز تلاش کر رہے تھے کہ ہماری معیشت کے پلرز کیا ہونے چاہیے. پرانے پلرز تو امریکہ، ورلڈ بینک، وہ ساری چیزیں تھیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن کیا آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے اس کے لیے کوئی نئے پلر تلاش کرنے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور یہ سی پیک. سی پیک سڑک کا نام نہیں ہے، سی پیک ایک پیکج ہے جس میں سڑک بھی ہے، جس میں ریلوے لائن بھی تھی، جس کے اندر پاور سیکٹر میں بڑھوتری، بجلی کی پیداوار میں اضافہ. پھر ظاہر ہے جب بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس ٹرانسمیشن لائن میں صرف 1700 میگا واٹ بجلی اٹھانے کی طاقت ہے. تو اگر آپ کو نئے صنعتی علاقے قائم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ جو اکنامک ہبس ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بجلی اور گیس بھی چاہیے نا. تو گیس کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا، بجلی کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا، اور اگر 17,000 تک آپ لے جانا ہے بجلی کی کھپت کو تو آپ کو ٹرانسمیشن لائن بھی تبدیل کرنی ہوگی. تو جو نئے پلرز ہم بنا رہے تھے اس پلرز کو اس حکومت نے گرا دیا ہے. اور وہ گوادر بندرگاہ کہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرا ترین بندرگاہ تھا، جس سے ایران بھی ڈر رہا تھا، چابہار خطرے میں پڑ گیا، بندر عباس خطرے میں پڑ گیا، دبئی خطرے میں پڑ گیا، اور یہ سب سے زیادہ کامیاب بندرگاہ ہوتا تجارتی لحاظ سے، تو اس کا بیڑا غرق کیا. اور کل جو ابراج گروپ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ کتنا پیسہ دیا گیا، اس میں جو آپ کے ابو ظبی کے بادشاہوں نے پیسہ ڈالا ہے وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ یہ ہر قیمت پر حکومت میں آئے، سی پیک کو ڈبوئے. اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے، ریت نے آ کر اس کو بھر دیا. ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے. تو ملک یہیں سے ٹوٹتی ہے نا، سوویت یونین یہیں سے ٹوٹ گیا نا. یہ چیزیں ہیں کہ جس کی نزاکت کو، جس کی حساسیت کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے، ہر پڑھے لکھے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیلنج کو قبول کیا. ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے بینکوں میں جب ہم نے کھنگالا، آپ کو پتا ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. جس وقت جانے سے پہلے کہہ رہے تھے 25 ارب ڈالر ہمارا ریزرو میں پڑا ہوا ہے، جو ہی حکومت بدلی اور ہم نے پتہ لگایا تو 8 ارب تھا، 7 اور 8 ارب کے درمیان تھے. اب آپ کے پاس جب ڈالر کے ذخیرے کم ہو جائیں گے تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے نا. بازار میں بھی جب کوئی چیز آپ خریدیں گے اور ناپید ہو جائے، ٹماٹر ہے، آلو ہے، پیاز ہے، ناپید ہو گیا تو قیمتیں بڑھیں گی نا اس کی. تو اب ڈالر کی قیمت پاکستان میں بڑھ گئی. اس چیز کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے، سارا فوکس اسی پہ ہے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج کی اس پریس بریفنگ سے کہ منگل اور بدھ کو فائنانس ہو، پیٹرولیم ہو، یا جتنے بھی وہ ادارے جس کا ملک کی معیشت سے تعلق ہے، وہ پوری حکمران پارٹی کی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے. اور پھر پوری حکمران جماعتیں جو ہیں وہ اس بریفنگ کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کے استحکام کے لیے اگلے اقدامات کا فیصلہ کریں گے. تو اس کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں جی کہ خواہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو، چاہے بیوروکریسی کے ساتھ ہو، چاہے ہمارے سرکاری ملازمین ہوں، چاہے عام آدمی ہو، نوجوان ہے، سب کو آج صرف ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ہم نے تو جناب ایک پارٹی کو دیکھا ہے، لاکھوں کے اس کے کیا کہتے ہیں وہ فیک آئی ڈیز ہیں، اور ایک جھوٹی خبر آج لگوا دیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے فیک لائکس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اوہ زبردست کمال، اس کی اتنے لائکس ہیں.
झूठ पर मबनी, उसका सोशल मीडिया झूठ, वो खुद झूठ, और झूठ 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 झूठ। तो हिटलर क्या कहता था कि या तो झूठ इतना बड़ा बोलो कि लोगों को यकीन हो कि इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोला जा सकता, या वो झूठ इतनी तकरार के साथ बोलो कि लोग समझे कि यार ये बार बार एक बात कर रहा है तो ज़्यादा कुछ तो होगा। तो ये वही जो बैनुल-अक़वामी उसूल है झूठ को दुनिया से मनवाने के लिए, उसका ठीक ठाक सबक हमारी पीटीआई ने पढ़ा हुआ है और लोगों को पढ़ा रहे हैं। मौलाना साहब, ये जिन मंसूबों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो इस तरह लग रहा है कि आप अभी हुकूमत में आए हैं और आपको कम से कम 5-6 से ज़्यादा साल की ज़रूरत है। आपके पास मुख्तसर दौरानिया है और इस दौरानिए में जो वज़ाइफ सूरत है वो दुगल है। तो आपके पास मतलब कि आप नहीं समझते कि पीडीएम जो है वो बंद गली में फंस गई है? माशी हालत इतने मुख्तसर वक्त में सुधारना जो है वो नामुमकिन नजर आ रहा है। और मेरी राय ये है, सर पर आपके रिएक्शन? मेरी राय ये है कि हम इस वक्त साल सवा साल के लिए बैठे हुए हैं। हमें तवीलुल मुद्दत मंसूबों की बजाय कलीलुल मुद्दत मंसूबे जो है सामने रखने चाहिए, जिससे आम आदमी का रोज़मर्रा का मामला वाबस्ता होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अगली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए और पब्लिक को यह एतमाद करना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क की मईशत को डबोया है, दोबारा हमें उस पर एतमाद करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो अपने मुल्क के उन शहरियों, उन जवानों से हमदर्दी के साथ कहना चाहता हूँ और बड़े शरह सदर के साथ कहना चाहता हूँ कि पीटीआई को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सादार बनना है और इसका कोई दूसरा माना नहीं हो सकता। तो क्यों लोग न समझें जी। और जाहिर है कि मुल्क को पटरी पे डालना, फिर उसको आगे तरक्की की तरफ ले जाना, तो बहुत हम वक्त ज़ाया कर चुके हैं और हमें इस हवाले से आने वाले मुस्तकबिल में एक अच्छे इंतखाबी नताइज का इंतज़ार करना होगा। मौलाना साहब, ये बताएं कि एक आम तासुर पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी और सीपीआई ने मिलकर नून लीग को बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार किया हुआ है, क्योंकि जो अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर रख दी गई है। जनाब, वो हुकूमत जोड़ सकते हैं और न चला सकते, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अब कोई तासुर कायम करना, कोई तबसरा कर लेना, किसी भी मजलिस में बैठ कर कोई बात, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है, तबसरों का आज़ादी है, लोग हर किस्म की बातें करते हैं। तो जाहिर है कि जो स्पीकर ने जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और उनका रेफरेंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है और उन्होंने उनको डिसीट कर दिया है, तो वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद ने उसूली तौर पर ये फ़ैसला कर लिया है कि 2018 के इलेक्शन में जो उम्मीदवार जिस पार्टी का रनर अप था, यानी दूसरे नंबर पर था, वही हमारा मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार होगा। तो इस पर भी इत्तेफाक हो चुका है।